ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کورونا وائرس کا نام دیا ہے۔ اس بیماری سے سب لوگ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ لوگ ملنے جلنے اور مصافحہ کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنی اسلاف کے پرنور اقوال کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جا سکے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا ایمان اور اپنا اعتقاد درست کریں۔ اگر ہم نے اپنی سوچ کا اور اپنے اعتقاد کا قبلہ درست کر لیا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اعتقاد درست نہ ہونے کی بنیاد پر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اعتقاد درست ہونے کی بنیاد پر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کر ہم بھی بہت جلدی پریشان ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہماری موت کو لکھ دیا ہے تو نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے ہم مریں گے اور نہ ایک سیکنڈ کے بعد مریں گے۔ موت آنی والی ہوتی ہے نا، موت، تو پھر آدمی نرم گدوں پر اے سی میں اور لوگوں کے پہروں میں بھی دم توڑ دیتا ہے۔ اور اگر موت نہیں آنے والی ہوتی ہے تو لوگ کسی کو مرڈر کرنے کی نیت سے، قتل کرنے کی نیت سے کھیتوں میں مار کر پھینک دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ مر گیا۔ نہ وہاں کوئی بچانے والا ہوتا ہے، نہ وہی کوئی ہاسپٹل میں لے جانے والا ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی آئی سی یو روم ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی دواؤں کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس کو لوگوں نے، دشمنوں نے مردہ سمجھ کر کے جنگل میں پھینک دیا تھا، اور نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی ٹریٹمنٹ تھا، نہ کوئی دوا تھی، نہ کوئی انجیکشن تھا، اور پھر بہت وقت گزر جاتا ہے اور پھر کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ مردہ پڑا ہوا ہے، اور اچانک وہ مردہ سمجھ کر جب اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی ہے، اور پھر وہ اپنے دوستوں کو فون کر کے بلاتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور چند مہینوں کے اندر وہ بندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ اگر وہ زندگی دینا چاہیں، یہ آج کا نہیں، بارہا کا آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہیں زلزلہ آتا ہے اور زلزلے کے اندر عمارتیں دب جاتی، گر جاتی، دھس جاتی ہے۔ کئی اخبارات اب بھی موجود ہے، اٹھا کر کے آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ 10 دن کے بعد جب ملبہ ہٹایا گیا، دبی ہوئی لاشیں تو نکلی لیکن ان میں کوئی زندہ بھی نکلا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو پہلے اپنے اعتقاد کا قبلہ درست کیجئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اور قوموں کی طرح ہلڑ بازی سے کام نہ لے، اپنا قرآن، اپنا ایمان، اپنی رسول کی ذات پر اپنا یقین مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، آج کل کرونا وائرس کو لے کر کے یہ بات ہو رہی، گھروں میں بیٹھو، گھروں میں بیٹھو۔ ارے گھر کیا ہے تمہارا؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے اور موت کے آنے کا وقت ہو گیا تو موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ ہمارا قرآن ہے، ہمیں اپنے قرآن پہ، اپنے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز کل مومنوں کو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ ہمیں کرونا وائرس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو ڈاکٹرز احتیاط بتا رہے ہیں وہ احتیاط کیجیے۔ ہمارے مذہب میں یہ حکم آیا ہے کہ امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے۔
یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ بندہ گھر سے باہر بھی نہ نکلے، بندہ گھر میں قیدی ہو جائے تو کیا گھر کے اندر بیماری نہیں آئے گی؟ جو لوگ گھر میں رہتے کیا ان کو بیماری نہیں لگے گی؟ اصل میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ اس میں شرارت میڈیا والوں کی زیادہ رہتی ہے، وہ خوف اور ہراس کا جو ماحول پھیلاتے ہیں، انہیں تو کوئی تازہ ترین چٹنی مرچی لگا کر کوئی نئی خبر چاہیے چینل چلانے کے لیے، اور بس وہ پھر ان کو ملنا چاہیے ذرہ، وہ بنا دیتے ہیں پہاڑ۔ اور قوم کا حال یہ ہے کہ وہ مذہبی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا میڈیا پر کرتے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔